بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوالات ہو رہے تھے اور انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک کالر جو ہیں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں ان کے کال بھی لے لیتے ہیں اور پھر جی اس کال کے بعد پھر انشاءاللہ باقی جو ہاں سوالات ٹھیک ہیں ہے ان سوالات کے جواب دیتے رہیں گے۔ تو ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میں میرا کوشچن یہ تھا بھائی کہ میرے بیٹا ہے، اس کا نا پاسپورٹ تقریباً کوئی 5-6 سال سے کینسل ہو گیا تھا برٹش۔ تو ٹھیک امیگریشن والوں نے نا اس کو لا کے تحت وہ ہم نے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اس کے ابو کی تو برٹش نیشنلٹی ہے سب کچھ، تو ہم پروسیس میں، تو اس کے لیے مجھے تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا، اور وہ ماسٹر کر کے بیچارہ گھر 8-1.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کوئی اس کے لیے اللہ پاک کوئی سہولت دے کہ اس کا اسٹیٹس لیگل ہو یا اجازت ملے کہ کم از کم وہ جاب کرے۔ تو میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ سے کروں کہ وہی کہتے ہیں اللہ کو کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گی تو اللہ سنے گا اور کوئی رستہ نکالے گا جو اس کے لیے بہتر ہو۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ میری سسٹر ہیں، انہوں نے بتایا تھا، وہ بیچاری ایم ایس ہے اس کو اور وہ بالکل بیڈ پہ ہے، تو اس نے میرا خیال ہے آپ سے پہلے بات کی تھی، تو آپ نے شاید اس کو دعا بتائی تھی، وہ بھی پڑھی ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی مجھے کہ آپ باجی ان سے کہیے گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کا نام مصباح ہے، ٹھیک ہے شاید انشاءاللہ، اس نے پہلے آپ سے بات بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور وہ آپ کی بہن کو بھی اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو جی جی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور جتنے جی بھی لسنرز ہیں انہوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی انشاءاللہ دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے کہ اللہ رب آمین العزت سب کے حق کے اندر خیر کے فیصلے فرماوے، اللہ رب جی العزت شفا نصیب فرماوے، اور جی اللہ رب العزت بہتری کے فیصلے نصیب فرماوے۔ جی اور باقی آپ نے جو پاسپورٹ کا کہا ہے تو جی وہ تو کیونکہ ایک لیگل سسٹم ہے، وہ تو اپنا جو کام ہے وہ انداز کے اندر کریں گے، ہم جی جو جی ہیں اپنی طرف سے اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ تو ایک ہے جی جی دعا کرنا، تو جی دعا جی بھی کا آپ کرتے رہیں، اور جی اکثر طور پر میں کہا کرتا ہوں اس قسم کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جی اس جی کے اندر آپ سورۃ یاسین صبح کی نماز کے بعد آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ صبح کی نماز تو آپ پڑھیں گے اور اس جی کے جی بعد جو ہے پھر آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، کہ جو شخص سورۃ یاسین کو دن کے ابتدائی حصے کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ جی رب العزت اس کے لیے دن کے باقی جو کام ہے وہ آسان، اس کے اہم جو کام ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ جی اور بالکل درست۔ یہ جو ہے یہ آپ کے لیے اہم کام ہے، تو آپ دعا بھی کرتے رہیں ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ جی جی فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے بالکل یہ ضرور قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جی تہجد کے اندر بھی آپ دعا کریں ان کے لیے، جی اور اسی طرح پھر آپ ان کے لیے سورۃ یاسین آپ بھی پڑھیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی جی پڑھیں۔ جی وہ تو بھی نماز کا پابند ہے، میں ضرور اس سے بھی کہوں گی۔ تو آپ کے لیے بہت بہت شکریہ آپ موسٹ کا، ویلکم۔ مہربانی۔ اور میری بہن جو ہے وہ بہت بیڈ سچویشن میں ہے، آپ اس کا نام مصباح ہے، اور اس کو دعاؤں میں یاد کریں۔ ضرور انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو سوالات ہوئے تھے، ایک ایسے کرتے ہیں ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر نہیں، ان کے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو اور سب سننے والوں کو کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ کہنا تھا مولانا صاحب کہ آپ نے فرشتوں کے بارے میں بتایا، تو ٹھیک وہ فرشتے کی خدا تعالیٰ نے مجھے بھی زیارت کروائی ہے۔ میں نے ایسے دیکھا، میں 2002 میں صوفے پہ بیٹھی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اچھا کوئی 2-3 بجے کا وقت تھا، ٹھیک تو میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، میرے ہسبینڈ زندہ تھے، پچھلے سال ان کی وفات ہوئی ہے، تو وہ میں بیٹھی تو ایک دم ایک نوجوان لڑکا میرے سامنے آ گیا، کافی ٹھیک، ٹیبل پہ، کافی ٹیبل کے اوپر؟ کافی ٹیبل کے ساتھ۔ اچھا تو میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تو اس نے نا قرآن پاک کھول کے میرے آگے رکھ دیا۔ ٹھیک قرآن پاک کی جلد سرخ تھی، اور الفاظ جو ہیں وہ کالے حروف تھے، اور وہ سبز رنگ کے اس کے پیپر تھے۔ تو اس نے ایک ایک پیپر الٹانا شروع کیا، میں نے الحمد شریف سے ایک ایک پیج الٹانا شروع کیا، میں نے الحمد شریف سے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک تو 17 پارہ تھا، میں اچھا پڑھ رہی تھی۔
اس کے بعد میرے ہسبینڈ کچن میں تھے تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ پانی کی بوتل بڑے فریج میں پڑی ہے یا چھوٹے فریج میں، تو وہ قرآن پاک لے کے نا غائب ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر زیارت نہیں ہوئی؟ یہ ایک زیارت تھی؟ جی یہی زیارت تھی۔ اور قرآن کریم پہلے سے پڑھا تھا یا وہ خود لے کر آیا تھا؟ نہیں، وہ خود لے کے آیا تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ تقریباً 25 سال کے تھے، براؤن انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ جی چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے سن لیا۔ اب تو ان چیزوں اس کے اوپر میں کا کامنٹ تو یہ حقیقت میں نے دیکھا، خواب میں نہیں۔ جی جی نہیں، میں انکار نہیں کرتا ہوں اور نہ اقرار کرتا ہوں، کیونکہ اس قسم یہ تو آپ کی ایکسپیرینس ہے اور اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہم صرف خاموشی کے ساتھ آپ کی جو بات ہے وہ ہم نے سن لی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی بات، ہر آدمی کی اپنی اپینینز ہوتی ہیں اور ہر آدمی کو حق ہے کہ جو وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور ہر آدمی کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، اپنی ایکسپیرینسز ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے اپنی ایکسپیرینس کو اس طرح سے ظاہر کیا۔ تو آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہے؟ آپ کو کس طرح نہیں پتہ ہو سکتا ہے وہ جن ہو؟ میں ویسے آپ کو پوچھ رہا ہوں، جی آپ کو کس انداز، کیسے آپ کو کیونکہ پتہ؟ وہ معصوم شکل کے تھے، جی ان کی شکل بہت معصوم سی تھی۔ اچھا، وہ جنات بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر قسم کی شکل کے اندر آتے ہیں، اور جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت دیندار بھی ہوتے ہیں۔ جی چلو ٹھیک ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا فرمانا ضرور ہے نا، انشاءاللہ، جی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا مغفرت ضرور فرمانا۔ ضرور انشاءاللہ، آپ کے لیے بھی اور باقی جتنے بھی مرحومین ہیں دعا کرتے ہیں اللہ، یعنی آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے لیے، بقیہ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرماوے۔ ایسے کرتے ہیں، سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جب ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اذان کے اندر، تو بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ اس طرح کرنا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ کام کیا تھا یا نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں یہاں، ایک تو شریعت کے اندر مسئلہ اور دوسرا ہوتا ہے فتویٰ، تیسرا ہوتا ہے عشق۔ مسئلے کے لحاظ سے شرعی طور پر میری نظر سے کوئی اس طرح حدیث صحیح کوئی اس طرح نہیں گزری ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہو، یا اسی انداز کے اندر صحابہ اکرام نے کیا ہو، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہو۔ اگر یہ شریعت کے اندر اس انداز کے اندر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے کہ اس طرح کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے اندر اذان دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، وہ بھی مؤذن تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کے اندر ہزاروں صحابہ ہیں اور ان سے کوئی نقل نہیں ہوتا، اس سے کوئی منقول نہیں ہے روایات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، صحیح احادیث مبارکہ کے اندر۔ ایک روایت آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے فضائل کے بارے میں، لیکن علماء حدیث نے جب اس حدیث کو دیکھا تو اس حدیث کو ضعیف در ضعیف سے ضعیف بلکہ موضوع تک شمار کیا ہے۔ اگر اس قسم کی حدیث ہوتی اور اس کے اوپر صحابہ اکرام عمل کرتے تو بہت سارے صحابہ اس کو نقل بھی کرتے اور علماء محدثین جو ہیں اس حدیث کو سامنے لے آتے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ سے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو بات لمبی بھی ہو سکتی ہے اور علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عشق کے طور پر ویسے کہے کہ یہ شریعت میں مسئلہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سنت نہیں ہے، میں اپنے طور پر ویسے کہتا ہوں کہ جیسے انسان کسی کو اس طرح کہہ دے کہ نبی کے یہ نام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے اور اس کو میں اپنے سر آنکھوں کے اوپر رکھتا ہوں، یعنی پیار محبت کا انداز اختیار کرے، تو وہ تو ہر وقت کے اندر انسان اختیار کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے تو اس سے پیارا نام کائنات کے اندر، اللہ کے بعد کائنات کے اندر نہیں ہے۔ سب سے پیارا نام اللہ کا نام ہے اور اس کے بعد نبی کا نام ہے۔ سعدی فرماتے ہیں نا
کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوق جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، ان تمام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص پیار محبت کے انداز میں کہے کہ نبی کا نام میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے وقت جو دونوں ہونٹ ہیں وہ خود ایک دوسرے کو بھونسا دیتے ہیں پیار کے انداز کے اندر، محبت کے انداز کے اندر. لیکن اگر شرعی طور پر مسئلہ پوچھتے ہیں اور شرعی طور پر آیا اس طرح کرنا، یعنی کسی حدیث سے ثابت ہو، حدیث صحیح سے ثابت ہو، تو وہ اس طرح کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہوا ہے. آگے پھر آپ نے سوال کیا ایک سسٹر نے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ گھر نہیں آتا اور شام کو، تو عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس کی والدہ ہیں. سب سے پہلے والد اور والدہ کی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے. سب سے پہلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ والدین ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے دعا کریں، اور دعا بھی کوشش کریں کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر آپ کریں. قبولیت کے وقت جیسے فرض نماز کے بعد میں نے عرض کیا، اسی طرح تہجد کے وقت، اسی طرح مغرب سے پہلے کا وقت وغیرہ وغیرہ جو قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کے اندر آپ اپنے اولاد کے لیے کہ یا اللہ اس کو نیکی کی ہدایت، نیکی کی رہنمائی اور نیکی کا راستہ ان کو بتلاویں، تو آپ دعا کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کا ایک حق بنتا ہے کہ ان کو بٹھائیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں یا گھر نہیں آ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھ رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کی وجہ پتہ چل جاوے. کیونکہ غلطی اسی وقت سدھر سکتی ہے کہ جب غلطی کی جو بنیاد ہے، غلطی کی جو جڑ ہے وہ پتہ چل جاوے. جب آپ کو غلطی کی جڑ ہی پتہ نہیں تو اس وقت آپ اس غلطی کو درست نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ نے سختی کے ساتھ یا کسی اور انداز کے اندر آپ نے ان کو قریب کر بھی لیا تو پھر دوبارہ وہ چلے جائیں گے، کیونکہ غلطی کی یا وہ جو چوک کی یا بھول کی جو جڑ ہے، جو اصل ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. تو سب سے دوسرا کام جو ہے آپ یہ کریں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر جو وجہ ہے اس سے پوچھ لیں، اور جو وجوہات وہ آپ کو بتلائیں کوشش کریں کہ ان کو سیدھا کر لیں. اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ 4 رکعت کے اندر آپ نے یہ کہا کہ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر پھر آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے وقت آپ پورا سلام نہیں پھیرتے، تو آیا آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل آپ کی نماز صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب سلام پھیریں تو یوں سمجھیں کہ آپ کے کاندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان فرشتوں کو بھی سلام پھیر رہے ہیں، اور اس طرف جتنی بھی مخلوق ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جب آپ کر رہے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے آپ ان کو بھی سلام دے رہے ہیں. اور پھر آپ جب لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف منہ کریں بائیں طرف تو وہاں جو فرشتے ہیں اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، آپ ان کو سلام پھیر رہے ہیں، ان کو سلام دے رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس طرح کریں کہ پوری جو گردن ہے پورا موڑنے کی کوشش کریں. اگر کسی وجہ سے اگر آپ نے پوری نہیں موڑی، تھوڑی سی بھی موڑ لی تو وہ کافی تو ہو جائے گی، لیکن پوری سنت آپ کی ادا نہیں ہوگی. اس کے بعد والا ایک سوال یہ ہوا تھا کہ قبرستان کے اندر ہم جاتے ہیں، اور اس سے پہلے قبرستان والے سے پہلے اسی سسٹر نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو نیچے تو لیفٹ ہینڈ یعنی بایاں ہاتھ رکھیں گے، اوپر جو ہے اپنا دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ رکھیں گے، انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی اس طرح رکھیں گے، انگلیاں جو ہیں وہ سیدھی رکھیں گے. تو نیچے بایاں لیفٹ ہینڈ، اوپر جو ہے آپ کا دایاں رائٹ ہینڈ، اور انگلیاں جو ہیں وہ سیدھے رکھیں گے، اور نیچے جو انگلی ہوگی اور جو انگوٹھا ہوگا ان کی گول شکل اس طرح بنائیں گے. تو آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو بالکل صحیح ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. جس نے بھی آپ کو یہ طریقہ بتلایا ہے وہ صحیح طریقہ ہے. آپ اس طرح انگلی کے ذریعے اپنی چھوٹی انگلی اور بڑے انگوٹ سے اس طرح اس کے گول بنا کر، اور جو 3 انگلیاں ہیں آپ اس طرح رکھیں گے، اور اپنے ناف کے ساتھ آپ وہاں ہاتھ رکھ کر مرد جو ہوں گے، اور جو مستورات ہیں آف کورس وہ اوپر اپنا ہاتھ رکھیں گے. تو یہ طریقہ ہے. اور باقی تحیات کے اندر تو اس وقت تو نارملی تو اپنے ہاتھ اس طرح ریلیکس ہو کر اپنے
یہ جو اپنے جو گھٹنے ہیں اس کے قریب اپنے رانوں کے اوپر رکھیں گے اس انداز کے اندر، اب دیکھ لو اس انداز کے اندر، اور پھر جب آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس وقت اپنے ہاتھ جو ہے اس طرح گول کر لیتے ہیں اور اپنی انگلی جو اٹھاتے ہیں پھر نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے التحیات کا۔ باقی جو سوال یہ ہوا، کیونکہ عام طور پر ہم یہ سوال لکھتے ہیں تاکہ یاد رہیں کہ کون سے سوالات ہوئے، تو سوال یہ ہوا کہ قبرستان کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جو قبروں کے اندر جو روحیں ہوتی ہیں، تو سوال پہلے یہ ہوا کہ آیا وہ قبر وہ روح جو ہوتی ہیں وہ قبروں کے اندر ہوتی ہیں یا قبروں سے باہر ہوتی ہیں، نمبر ایک۔ اور پھر جب ہم ان کو سلام دیتے ہیں وہ ہم سے سلام لیتے ہیں یا نہیں، اور تیسری بات ہم تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ آیا ہمارا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں۔ کافی سوالات ہوئے ایک سوال کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روح کے بارے میں پوری جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، کیونکہ روح ایک بہت کمپلیکس، بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اور اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جو بھی بات میں آپ کو کہوں تو قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بتلاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے، میرے رب کا ایک امر ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہارے پاس علم زیادہ نہیں ہے، خاصتاً اس روح کے بارے میں، تم اس کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں سکو گے، اس روح کو تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے روح کے بارے میں۔ اصل میں کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر ان کو ان سوالات کا پورا جواب صحیح طریقے سے پتہ ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی نبی ہیں، جس طرح ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، اور اگر ان کو ان کا جو جواب ہوگا وہ صحیح طریقے سے جس طرح ہمیں اس کے بارے میں علم ہے اس طرح نہ ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی نہیں ہے واقعتاً۔ اور وہ 3 سوالات کیا تھے؟ 3 سوالات یہ تھے کہ ایک تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا ان کا سوال روح کے بارے میں، اور تیسرا تو یہ 3 سوالات تو ان سوالوں میں تو اللہ رب العزت نے وہ جو سوالات تھے ان سوالات کے جواب دیے، اور من جملہ ان سوالات میں سے ایک تھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اس کے بعد جب مناسب وقت ہوا اللہ رب العزت نے ان تینوں جو سوالات تھے ان تینوں سوالات کے جواب دیے، اور ان میں سے یہ تھا روح۔ تو روح کے بارے میں یہ سوال کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر بھی پہلے کتابوں کے اندر بھی لکھا تھا کہ روح کو پورے طریقے سے صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جان سکتے ہیں، کہ ایک انسان کا اتنا بڑا جسم ہوتا ہے، اس کے اندر روح ہو تو جسم ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، روح نکل جاوے تو وہ فوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان مر گیا ہے۔ وہی روح ہمیں نظر نہیں آتی، فیل تو نہیں ہوتی، لیکن پورے جسم کو چلاتی ہے۔ روح اندر ہو ہر چیز محسوس ہوتی ہے، آپ کا ہلنا جلنا دبانا آگے بھی ہر چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے، روح نہ ہو کوئی چیز نہیں۔ تو روح کے بارے میں تو اب یہ روح قبر ہی کے اندر ہوتی ہے، قبر سے نکلتی رہتی ہے، اللہ اعلم، اللہ رب العزت بہتر جانتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ قبر کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ قبر سے نکل بھی جاتی ہے، آسمانوں کی طرف بھی جاتی ہے، واپس بھی آ جاتی ہے قبرستان کے اندر بھی۔ ہاں اتنی بات ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات وہ قبرستان کے اندر ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت طریقہ سکھایا ہے، اور وہ سنت طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ قبرستان میں داخل ہو تو آپ دعا کریں، السلام بھیجیں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر، سلام ہو تم پر اے قبر والو،
اور پھر اس کے بعد لمبی دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ تو اس دعا کے اندر، اس سلام کے اندر، قبرستان کی جو دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ قبرستان والوں کو آپ سلام دو، اور انسان سلام جب اسی وقت دیتا ہے جب پتہ ہو کہ اگلا سن سکتا ہے اور اس سلام کا جواب دے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ وہاں جو روحیں ہیں ان کو آپ کی آواز پہنچتی ہے اور ان کو سلام پہنچ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہوں گے۔ تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ وہ قبر کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے قبر کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ ادھر ٹھہرتی ہیں یا نہیں، اللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، آیا وہ سن سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام دینے کا فرمایا ہے۔ اور تیسری بات کہ ان کو ہمارے بارے میں حالات کا پتہ ہے یا نہیں، تو اس کا بھی ہے کہ بالکل ان کو ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس وقت کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آخرت کی طرف، میت کی طرف، برزخ کی طرف، قبر کی طرف چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فرمایا جب اس سے جو پہلا جو حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منکر نکیر والا سوالات جواب، اس کے بعد باقی جو روح ہیں اس کے ساتھ آ کر ملتی ہیں اور اس کی خیر خبر کرتی ہیں۔ جس طرح اگر آپ کسی اجنبی جگہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کس طرح تھے، آپ کے گھر والے کس طرح تھے، فلاں ہمارے چاچا، ماموں، دادا، نانا، نانی، تو اسی طرح وہ روحیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو روحیں ہیں وہ ایک دوسرے کو پوچھتی ہیں اور ہمارے حالات کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور جیسے ہمارا دستور ہوتا ہے دعا کرتے ہیں پروگرام کے آخر کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی اچھے اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔